یو جسٹ ہیو ٹو میک منی. صرف پیسہ کمانا چاہیے, وہ بائی اینی مینز آ جائے. یہ تم بات کیا کر رہے ہو کہ اگلے کا حق ہے ہمارا, وہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کے ایک بڑے بت کے ہاتھ میں تلوار دے دی کہ پوچھو نا اس سے, تم تو انہیں بڑا مانتے ہو, تم انہیں بڑا پیر مانتے ہو اپنا, تم انہیں سجدے کرتے ہو, ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو, ان کے نام کی مالیں چڑھاتے ہو, کھانے کھاتے ہو, بلیاں چڑھاتے ہو ان بتوں کے نام پر, ان ہستیوں کے نام پر. پوچھو اس سے پھر, اگر یہ کلام کر سکتا ہے کہ کس نے مارا. انہوں نے, وہ کہتے ہیں تمہیں, آگے سے قرآن میں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو تمہیں پتہ ہے یہ بات نہیں کر سکتا. تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے وقوف ہو, تمہیں سمجھ نہیں آتی. جو بات نہیں کر سکتا, جو کلام نہیں کر سکتا, جس میں صفت ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں کرنے کی, تم انہیں اسے رب بنا کے بیٹھے ہوئے, اسے الہ بنایا ہوا ہے تم نے. انہیں گالی سمجھ نہیں ہے. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے سمجھا رہے ہیں ان کو, قوم کو, کہ کیا یہ بات کرتا ہے, کیا یہ جواب دیتا ہے, کیا یہ دعائیں سنتا ہے, کیا یہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے, کیا یہ پتھر جو ہے, یہ پتھر کے پیچھے جو ہستیاں ہیں, یہ جن بزرگوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو, کیا یہ اولادیں دیتا ہے, کیا یہ بارش برساتا ہے. کہتے ہیں ہاں برساتے ہیں, یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. یہ پتھر جو ہیں, اور یہ پتھر جن ہستیوں کی کا مظہر ہیں, جن پرسنالٹیز کی ڈپکشن کر رہا ہے یہ پتھر, یہ بت, یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں, درخت کے بنے ہوئے ہیں, لکڑی کے بنے ہوئے ہیں, ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہماری سفارش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دکھاؤ, کہتے ہیں تمہیں تھوڑی پتہ ہے, وہ آگے کرتے ہیں. لیقربون الی اللہ زلفی, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں, تم اپنی لے کے بیٹھے ہوئے. انہیں بات ہی سمجھ نہیں ہے. تو آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ فطرت جب اپنی اصل پر ہوتی ہے نا, تو بندہ عاجز ہوتا ہے, ہمبل ہوتا ہے, سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. فطرت جب اپنی اصل اور اوریجنل پہ کھڑی ہوتی ہے نا, بندے کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرل سائیکالوجی کے اندر یہ ہوتا ہے, یار مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے سکھاؤ, مجھے دنیا بھی سکھاؤ, مجھے دنیا کا علم بھی سکھاؤ, اور مجھے دین کا علم بھی سکھاؤ. یہ ہے فطرت کی اصل. اصلھا ثابت و فرعها فی السماء, یہی ہے. مجھے کچھ نہیں آتا, لا ادری. عاجز ہوتا ہے انسان, اچھی بات کہیں سے بھی اٹھاتا ہے, پوچھتا ہے لوگوں سے, یار مجھے سمجھاؤ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کی, کیسے ہے یہ, کون ہے اللہ, کیا ہے زندگی, میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ, میں کہاں پھنسا ہوں, زندگی کا اصل مغز کیا یہ بچے, گھر, اولاد, بیوی ہیں, یا کچھ اور بھی ہے. سوال کرتا ہے, فطرت والا سوال کرتا ہے, عاجز ہوتا ہے, ہمبل ہوتا ہے, تڑپ ہوتی ہے اس کی. اور غیر فطری انسان میں تکبر ہوتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے اوور اپنے اوپر, اپنے علم کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے, اپنے علم کے اوپر اسے تکبر ہوتا ہے, اسے اپنے علم کے اوپر اپنی اس کی زبان میں صرف میں ہوگا, انا خیر منہ, انا خیر منہ, اپنی باتیں کرے گا وہ ہر جگہ. فطرت کی اصل کے اوپر وہ اپنی باتیں کرے گا, اپنے گن گائے گا, لوگوں کو اپنی بڑائی جھاڑے گا, لوگوں پر اپنے فلسفے جھاڑتا رہے گا. اصل فطرت میں انسان عاجز ہوتا ہے, جسے علم آ جاتا ہے اسے چپ لگ جاتی ہے, اسے اپنی جہالت کا اندازہ ہو جاتا ہے, سوال کرتا ہے لوگوں سے, حق کی تلاش کرتا ہے, اپنے آپ کو امپرفیکٹ سمجھتا ہے. یہ غیر فطری عمل ہے کہ انسان کہ جی میں پرفیکٹ ہوں, میری ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے, میرا ہر فلسفہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے کلو بنی آدم خطا, ہر انسان خطا کرتا ہے. یہ کہتا نہیں مجھ سے خطا ہی نہیں ہوتی, مجھ سے غلطی نہیں ہوتی, میں حق پر ہی ہوں, میری اولادیں بھی خراب, میری بیوی بھی خراب, میرے خاندان والے بھی ہلاک, صرف میں ہی ٹھیک ہوں. یہ کیسی زندگی ہے جو انسان کہتے ہیں میں ہی ٹھیک ہوں, صرف میں نے کسی کا حق نہیں مارا, میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی, میں سے غلطی نہیں. اتنا پرفیکٹ کون ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا آسمانوں کے اوپر معاملہ ہو گیا ان سے, اور خود ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. فطرت جو حق پر ہوتی ہے, اور جو سلیم ہوتی ہے, اور جو بیلنسڈ ہوتی ہے, وہ معافیاں مانگنے والی ہوتی ہے, وہ آہوزاری کرنے والی ہوتی ہے, وہ ہمبل ہوتی ہے, بہادر ہوتی ہے, دل لگی لگانے والی ہوتی ہے, دل دینے والی ہوتی ہے, دل نچھاور کرنے والی ہوتی ہے, جان دینے والا اس کا معاملہ ہوتا ہے, لوگوں کو دلوں میں جگہ دینے والی ہوتی ہے, لوگوں کو قبول کرنے والی ہوتی ہے. یہ کیسی فطرت ہے؟ میں نہ آپ کی بات سن سکتا ہوں, نہ آپ کو قبول کر سکتا ہوں, نہ آپ کو گلے لگا سکتا ہوں, نہ آپ کو پازیٹیوٹی دے سکتا ہوں, نہ آپ کو برداشت کر سکتا ہوں, نہ اپنا حسن آپ میں اتار سکتا ہوں, نہ اپنا کمال آپ کو دے سکتا ہوں, نہ اپنا جمال آپ کو دے سکتا ہوں, نہ اپنی دلیل آپ کو دے سکتا ہوں. یہ کیسی فطرت ہے؟ میں آپ کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. مجھے آپ کی بات سے پہلے ہی مجھے نفرت ہے آپ سے. یہ فطرت ہوتی ہے؟
یہ فطرت ہوتی ہے، فطرت سلیم اور نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس یہ ہوتا ہے کہ میں انسان کو دیکھ کے اس کے بارے میں رائے قائم کر لوں، میں اس کے بارے میں ججمنٹ پاس کر لوں، میں اس کو جج کروں، میں متعصب ہوں، میں پریجوڈسڈ ہوں، میں ریسسٹ ہوں. یہ ہوتی ہے فطرت کہ جہاں ڈرنا تھا وہاں، جہاں ڈرنا چاہیے تھا وہاں بہادری دکھا رہا ہے، جہاں بہادر ہونا چاہیے تھا وہاں ڈر رہا ہے، جہاں کم بولنا تھا وہاں زیادہ بول رہا ہے، جہاں زیادہ بولنا تھا وہاں کم بول رہا ہے، جہاں محبت دکھانی تھی وہاں غصہ دکھا رہا ہے، جہاں غصہ دکھانا تھا وہاں محبت دکھا رہا ہے. یہ بیلنسڈ فطرت ہے. جس سے بغض رکھنا تھا اس سے محبتیں لگائی ہوئی ہیں، جس سے محبتیں لگانی تھی اس سے بغض لگایا ہوا ہے، جس کے قریب ہونا تھا اس سے دور ہے، جس سے دور ہونا تھا اس کے قریب ہے. یہ فطرت ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ انسان کی فطرت ٹھیک ہوتی ہے دین حق کے پاس آ کے، نالج کے پاس آ کے، قرآن و حدیث کے پاس آ کے، علماء کے پاس آ کے، اہل دانش، اہل علم، اہل فکر، اہل زہد کے پاس آ کے، وقت لگا کے، اللہ سے دعائیں مانگ کے، یا اللہ مجھے سمجھا دے بات، یا اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد میرا دل نہ پھیر دے. دعا مانگنا، اپنا ایک چیک لینا، یار ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. حضرت عمر کتنے کانفیڈنٹ تھے اپنی کفر کی زندگی پر، ایک ٹائم پر کتنے کانفیڈنٹ تھے، لیکن دل میں ایک تھا ان کے، دیر واز سم تھنگ دیٹ میڈ سم تھنگ ان ہز ہارٹ واز دیئر دیٹ واز ٹیلنگ مسلمانوں کو مار پیٹ کرتے تھے آپ، لیکن آپ کے دل میں تھا کہیں نہ کہیں. حضرت عمر نے، بلکہ ایک دفعہ تو حضرت عمر نے غلاف کے پیچھے بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کہ شاید یہ ہیں، شاید یہ شاعر ہیں، شاید یہ جادوگر ہیں. اللہ وہ آیتیں اتار رہا ہے سورہ واقعہ کی، میرے خیال سے آخری آیتیں، یا سورہ حاقہ کی، کہ نہیں یہ شاعر نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں نہیں شاید یہ ساحر ہے، نہیں یہ جادوگر نہیں ہے، نہیں یہ مجنون نہیں ہے. ان کے دل میں پہلے ہی جگہ بن رہی تھی. پھر بہن نے ایک ایسا سٹانس لیا، اس نے ایک جگہ بنا دی. پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی آپ نے، اس نے تو اور ہی ان کے دل کو اتنا ہٹ دیا. وہ تھا ان کے اندر، اگرچہ وہ ہارڈ کور رائیول تھے اسلام کے سب سے پہلے، لیکن خیر تھی ان کے اندر. تو اس لیے لوگوں کو جج مت کریں. کیا پتہ ایک آدمی کتنا ہی بگڑا ہوا ہے، کتنا ہی خراب ہے، مگر کتنی لائٹ جل رہی ہو اندر اس کے، یو نیور نو. تو فطرت ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پا رہے. انہیں لگ رہا ہے وہ حق پر ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ صحیح زندگی گزار رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بالکل ٹھیک ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ آخرت اپنی خراب نہیں کر رہے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہ عین جنتی کام ہے. انہیں لگ رہا ہے، جیسے کل ہی میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پاکستان کے یہ سیاسی معاملات جو چل رہے ہیں، انسان کی فطرت جو ہے نا وہ شک شبہات اور ان چاپلوسیوں منافقتوں سے دور بھاگتی ہے. مومن بہت آئینے کی طرح ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، لیکن وہ دور رہتا ہے ان چیزوں سے. جہاں اسے محسوس ہوتا ہے نا بھائی ادھر تو میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے. پہلے روزے کے دن دیکھیں انہوں نے پورے ملک میں کیا فساد کھڑا کیا. کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری. یہ بڑے بڑے لوگ جو آج ہمارے چلا رہے ہیں پورے ملک کو، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ ہمارے ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے. یہ غیبتوں کے بازار، یہ سازشوں کے بازار، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین ہے. یہ آخرت بن رہی ہے اس سے کہ پہلے روزے پہ قوم لگی بھی ہے ملک کی سیاسی معاملات پہ توجہ دینے کے لیے، حالانکہ کرنے اس کے کام تھے ذکر اذکار کے، قرآن پڑھنے کے، اللہ کی یاد میں ڈوبنے کے، معافیاں مانگنے کے، اللہ سے دعائیں پوری کرنے کے. دیکھیں لگایا ہوا کہاں. فطرت سلیمہ کو خود ہی فیلنگ آ جاتی ہے یار میں غلط جگہ پہ بیٹھا ہوں. فطرت سلیمہ کو، فطرت بیلنسڈ فطرت کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. فطرت کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے یار یہ فکر صحیح نہیں ہے. اگرچہ اس کے پاس علم نہ بھی ہو، فطرت خود ہی فیل کر لیتی ہے یار یہ ٹھیک جگہ پہ نہیں ہوں میں، یہ باتیں بہت غلط ہو رہی ہیں یہاں پر. اس بات کا فطرت کو خود پتہ چل جاتا ہے بات ٹھیک ہے لیکن مراد غلط ہے اس کی. فطرت سٹرونگ ہوتی ہے نالج کے ساتھ، فطرت سٹرونگ ہوتی ہے علم پڑھ کے، فطرت سٹرونگ ہوتی ہے اس علم پہ عمل کر کے. تو پھر وہ نیچرلی اور ساؤنڈ ہو جاتا ہے جب وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیث بھی پڑھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. لیکن ٹوٹی ہوئی بگڑی ہوئی فطرتوں میں بھی اتنا نور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انہیں ہٹ لگ جاتی ہے بہت زیادہ، اور ایسا ریورٹ کرتے ہیں لوگ کہ آپ کی سوچ ہوتی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کے اندر روشنی نہیں ہے. I am not saying that there is no light in you. Neither I am saying that there is no natural balance inside you. لیکن کیا آپ کو وہ ہٹ لگی ہے آج تک؟ وہ ہٹ، وہ احساس ہوا ہے آپ کو کبھی کہ یار کہاں جا رہا ہوں میں؟ ایک زندگی ہے میری، 20-15 سال بچے ہیں میرے، اور کر کیا رہا ہوں میں؟ ہم یہ دین میں آنے کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے انسان. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کبھی کبھی، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ کیا موٹیویشن لگائی ہوئی ہے تم نے؟
اصل کام تو عبادت ہے، اور اس کے ساتھ آدمی دنیا کانکر کرے برا نہیں ہے، لیکن اصل کام تو عبادت ہے نا. اپنا بھی چیک لے لے شیخ آتے، یا یہی رستہ تھا نبیوں کا؟ کیا نبیوں کا رستہ یہی تھا؟ کیا نبیوں کا رستہ توحید اور شرک کے خلاف جنگ نہیں تھا؟ کیا نبیوں کا رستہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ یہ نہیں تھا؟ کیا نبیوں کا رستہ لوگوں کو ایک چارٹر سنانا نہیں تھا، ایک آئین سنانا نہیں تھا؟ وہ بندہ ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے بارے میں کہ یار ایم آئی رائٹ اور ناٹ. منافق کی نشانی یہی تو ہے. ایک منافق کی فطرت کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، مر اعلی انفی، اس کے اوپر ناک کے اوپر سے مکھی چلی جائے، دیٹ از ہاؤ اٹ از، دیٹ ہاؤ مچ اٹ ہٹس ہم، اتنا ہٹ کرتی ہے اس کو. لیکن مومن کی فطرت جو ہوتی ہے نا، ایمان میں آنے سے پہلے بھی اور ایمان سے پہلے بھی، اس کی جو ایمان والی فطرت ہوتی ہے نا، جو تلاش والی فطرت ہوتی ہے، وہ ایک گناہ کرتی ہے نا، قائدن تحت جبل، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا. پوچھیں اپنے آپ سے. آپ نے دوش دینا ہے بھائی فیملی میری صحیح نہیں تھی، میرے ماں باپ نے میری تربیت ٹھیک نہیں کی، مجھے دوست اچھے نہیں ملے، یہ سب ایکسکیوزز ہیں. اف یو آر آسکنگ فرام یور سیلف کہ بھائی میری فیملی اچھی نہیں تھی، میرا ماحول اچھا نہیں تھا، میرے دوست اچھے نہیں تھے، میری بیس اچھی نہیں تھی، میری گراؤنڈ اچھی نہیں تھی، یہ سب فضول باتیں، یہ سب فطرت خراب کرتی، مگر اتنی خراب نہیں کر دیتی کہ انسان کو فیل ہی نہیں ہوتا. یہ انسان کے فطرت کا انجن ہے اندر کا، کہ اسے دنیا کی لذت سے سکون نہیں مل سکتا. یہ انسان کی فطرت کا پارٹ ہے کہ اسے جتنا کھلاؤ گے نا اس کی بھوک اور بڑھے گی. یہ انسان کی فطرت اور نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس ہے کہ اسے جتنی دنیا چکھاؤ گے نا وہ اور بیمار پڑتا جائے گا. یہ انسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں وصال سے منع کیا مگر آپ خود کرتے ہیں. وصال تھا یہ وصال ہوتا تھا ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ جوڑ لینا. یہ کرسچنس کرتے تھے اس ٹائم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کرتے تھے، مگر عام لوگوں کے لیے، آپ نے عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرسنلی تھا. تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، مگر میری روحانی خوراک ہے. مطلب بندہ کی سوچ میں ڈوب میں ختم ہو جائے یار. نبیوں کی خوراک کھانا تھا ہی نہیں کبھی. انبیاء کی خوراک یہ کھانا پینا نہیں تھا. انبیاء کی خوراک کچھ اور تھی، اور وہ کہتے ہیں میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ. کیا کھاتے پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ایک روزے سے دوسرا روزہ ملانا ہوتا تھا؟ روحانیت تھی وہ. اللہ سے ایسا تعلق تھا. ان کا دل ایک عجیب ڈومین میں تھا. عجیب ان میں سکونت تھی، سکینت تھی، راحت تھی، فرح تھی ان کے اندر. They were the people who آزاد ہو گئے تھے. پتہ نہیں کیسی فطرت ہے انسان کی جو دنیا میں دل لگانا چاہتی ہے، لوگوں میں دل لگانا چاہتی ہے. یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو. فطرت سلیمہ ہمیشہ دل میں مارجنلی یوٹیلائز ہو جائے گی. آپ 10 گلاس ایک جوس کے پی لیں گے، 12ویں میں بیمار ہو جائیں گے آپ 10 بار کسی کا آئی لو یو سن لیں گے، 12ویں میں بور ہو جائیں گے آپ اس سے. آپ 10 بار کسی کا سجدہ لے لیں گے، 13ویں بار آپ بور ہو جائیں گے اس سے. آپ 20 بار فراری میں بیٹھیں گے، فراری کی اوقات 2 روپے کی ہو جائے گی. میں بڑی سے بڑی گاڑیوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے وقت گزارا ہے، میں نے غربت بھی دیکھی ہے، امیری بھی دیکھی ہے، چودراہٹیں بھی دیکھی ہیں، اور زمینیں بھی دیکھی ہیں، کاروبار بھی دیکھے. ایک لیول پہ انسان کیا ہے یہ کتنی بار دیکھے گا؟ اس آنکھوں میں وہ لذت ہی نہیں رکھی انسان اللہ نے کہ اس کی فطرت جو ہے بار بار یہ دنیا کو دیکھ کے مزے لیتی رہے. وہ جو بھوک اور لالچ جو اس کی بڑھ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کی فطرت مر رہی ہے. اگر انسان میں دنیا کی بھوک بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی فطرت مر رہی ہے. اگر انسان میں دنیا کی بھوک ختم ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی فطرت حق اور حق کی راہ کی طرف آ رہی ہے. یہ دلیل ہے کہ اسے اللہ اپنی طرف کر رہا ہے. جسے اللہ نے کائنات کے بادشاہ نے فطرت دلانی ہوتی ہے، فطرت حق اور دینی ہوتی ہے، اللہ اسے بیدار کر دیتا ہے اس دنیا سے. اور جسے اللہ نے دنیا میں اپنے سے دور کرنا تو اسے دنیا دے دیتا ہے. میں دنیا کمانے کے حق کے خلاف نہیں ہوں. فطرت کا ہے انسان. کماتے ہوئے بھی انسان کو ایک عجیب سی ڈسگسٹڈ فیلنگ ہونی چاہیے. میں واٹ ایم آئی ڈوئنگ آل دیز پیپل اینڈ ٹیکا اینڈ گارڈز اینڈ پیسہ اینڈ پاور اینڈ منی اینڈ روب اینڈ کلوتھس. فطرت تو دیدار مانگتی ہے اللہ کا. ہیومن نیچر، فطرت، نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس دیدار مانگتا ہے اللہ کا، وہ ٹچ مانگتا ہے اللہ کا.
وہ اللہ کی یاد مانگتا ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بنانے والے سے جڑنا چاہتا ہے۔ بہت باتیں ہیں ہماری زندگی، وہ خاموش ہونا چاہتا ہے۔ فطرت سلیمہ خاموش ہوتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، طوفان پل رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے اندر، تبھی تو وہ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں جیتتا ہے، تبھی تو وہ دنیا کو اپنے پیروں کے نیچے لے کے آتا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر دنیا کونکر کرنے جاتا ہے۔ ہم دنیا کونکر کر رہے ہیں دنیا دل میں رکھ کے۔ دنیا میں فطرت ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک انسان کشتی کے اندر ہے، پانی اگر باہر ہے کشتی کے، پانی دنیا ہے، کشتی دل ہے، پانی اگر باہر ہے کشتی کے تو کشتی تیرتی رہے گی، سب صحیح رہے گا۔ پانی اگر کشتی کے اندر ہے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا اگر دل کے باہر ہے تو بنائیں جتنی بنانی ہے، کمائیں جتنی کمانی ہے، کریں کونکر۔ دنیا اگر دل کے اندر ہے، اس کی رغبت دل کے اندر ہے، اس کی عبادت دل کے اندر ہے، اس کی رفاقت دل کے اندر ہے، برباد ہے، وہ برباد ہو جائے گا، اس کی فطرت تباہ ہو جائے گی۔ اس کی جتنی دنیا دل کے اندر رہے گی، یہ دنیا لذت نہیں دے سکتی انسان۔ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کے مطابق اکنامکس کے اندر آپ اسے جتنا کنزیوم کریں گے دنیا کو، یہ بیمار کر دے گی، اس کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ تو فطرت سوال کرتی ہے، سوال کریں اپنے آپ سے، آپ کون ہیں؟ کیا یہ زندگی؟ کیا یہی سائیکل ہے؟ ایک جانور کی طرح انسان اس دنیا میں آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ واٹ از ہی ہیئر فار؟ واٹ از دا الٹیمیٹ بیلنس؟ واٹ از دی الٹیمیٹ سیٹسفیکشن؟ واٹ از دیٹ ایکولیبریم وچ آئی ایم لوکنگ فار؟ کیسے پہنچوں گا میں وہاں تک؟ کیا دلیل مجھے وہاں تک لے کے جائے گی؟ کون سا علم ہے جو اس بیلنس تک جوڑتا ہے مجھے؟ کلام کیسے کرنا ہے؟ قیام کیسے کرنا ہے؟ کیسے میں نے اپنے جسم کو ٹھیک کرنا ہے؟ کیسے اپنی روح کو ٹھیک کرنا ہے؟ میں نے کیسے میں نے جو ہے وہ کس پہ میں نے توکل کرنا ہے؟ کس سے میں نے محبت کرنی ہے؟ کس سے میں نے دشمنی کرنی ہے؟ کس سے میں نے بغض رکھنا ہے؟ یہ فطرت میں صحیح ہوگا تو ایسا پہاڑ بن کے پرفارم کرے گا انسان، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مگر جب فطرت خراب ہوگی، انسان برابر میں حق ہوگا، نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو۔ تو دیٹ واز آل آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود آل آف یو ٹوڈے۔ کل اور بات کروں گا ڈفرینٹ سبجیکٹ پہ، مگر اسی سے ریلیٹڈ کہ لوگ جو ہیں کیوں نہیں حق کو قبول کرتے، کیونکہ فطرت خراب ہو چکی ہے، اور فطرت کو اتنا گندا نان دیسی نان آرگینک کھلایا ہوا ہے کہ اسے جب سچا دیسی گھی سامنے آتا ہے نا تو اسے گند کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ نہیں اس غلاظت میں رکھے کہ ہم حق کی پہچان ہی بھول جائیں اور اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جائیں۔ قوم سے میری یہ التجا ہے، کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ میری تھی، جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا۔ چلیں جی، کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں؟ پہلا روزہ ہو گیا، امید ہے آپ لوگوں کی افطاریاں، قیام، سیام سب ٹھیک ہوا ہوگا، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ Give me few seconds time in WhatsApp. That's a bit difficult. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت آپ کی محبتوں کا شکریہ، تھینک یو فار لسننگ ٹو می۔ سوری، آپ کو اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اپنی۔ میں کوشش کروں گا ہر رات آ کے ایک اسمال ریمائنڈرز آپ کو دوں تاکہ آپ کا ایمان بوسٹ ہو، اینڈ جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا وہ اس کو پھر سے سنیں۔ آج کا لیکچر میرا فطرت پہ تھا کہ کیوں نہیں ہم جو ہے وہ حق کو قبول کر پاتے۔ کوئی شاعری سنا دیں جوش والی انشاءاللہ۔
جوش سے زیادہ میرے خیال سے آج کل ہوش کی بات ہونی چاہیے. جوش ہر جگہ کام نہیں کرتا, ہوش کام کرتا ہے ہر جگہ. سر مایوسی کا کوئی حل, اللہ پر یقین, اللہ سے امید, اور اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق, اور وہ میچ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس پر اللہ پر توکل, مایوسی ختم. پلیز کم لائیو ڈیلی. اڈو گورایا جٹ صاحب, انشاءاللہ کوشش ضرور ہوگی. ایسے ہی لوگوں کی زندگی بدلتے رہیں. بہت شکریہ جی. سلام سر, اف یو ڈونٹ مائنڈ کین یو سے سم تھنگ اباؤٹ عمران خان صاحب, جسٹ 2 lines. شیخ صاحب یونیورسٹیز لائف پہ لیکچر دیں. سر واٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان یور لائف؟ آئی تھنک دا ٹرننگ پوائنٹ واز نیور سم تھنگ بگ. ریئلائزیشن پوائنٹ جو تھا نا اس کو کچھ سال لگے, بٹ ٹرننگ پوائنٹ تو ہمیشہ سے تھا میرے اندر. جب میں امریکہ نہیں بھی گیا تھا تب بھی مجھے لگتا تھا سم تھنگ از مسنگ. جب میں امریکہ گیا تو 6 مہینے کے بعد بھی ایک گیس اسٹیشن کے باہر میں بیٹھا تھا, اینڈ آئی نیو دیٹ سم تھنگ واز مسنگ. وہ بڑی بڑی روڈیں, وہ بڑی یونیورسٹی, کالج کا ماحول, پارٹی ماحول, آئی آلویز نیو سم تھنگ از مسنگ. میرے خیال سے میری فطرت مجھے ہمیشہ ہر سال ہٹ کر رہی تھی, جوانی میں بھی, سم تھنگ از مسنگ. تو بہت ٹرائی کیا میں نے دنیا سے سکون حاصل کرنے کا, بٹ آئی تھنک اٹ وازنٹ دیئر. ہم زخموں میں نمک اس لیے چھڑکتے ہیں شیخ تاکہ پیروں میں جان آ جائے. سر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. بہت شکریہ حارث خان بھائی, تھینک یو ویری مچ. شیخ آپ سے کراچی میں ملنا چاہتا ہوں پرسنل میں. اسامہ مغل, اتنے میسیجز تم نے سپیم کیے ہیں, مجھے میسیج مل گیا تمہارا. اللہ سے دعا کرو, انشاءاللہ اللہ ملاقات کرا دے گا. زعیم سجاد استاد جی آپ سے عشق ہے مجھے, ہمیں بھی آپ سے بہت محبت ہے. Loving these Aqidah sessions from you, lots of love from Bahrain. Sir, I live in Ireland, I feel exactly the same all the time. May Allah bless you, Malik Sadiq. Never regret a day in your life, good days give happiness. استاد جی میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. تھینک یو. ترندیپ سنگھ, ویئر آر یو رائٹ ناؤ سر؟ کراچی سٹی جی. عمر علی, لو یو شیخ صاحب, آئی لو یو آل ٹو. مون ترار, یو آر گریٹ. چلیں جی, بہت شکریہ. اللہ از گریٹ جی. استاد جی ایمان گیٹس بوسٹڈ بیکاز آف یور لائف سیشنز. بہت شکریہ جی. السلام علیکم سر, ہاؤ ٹو اوور کم سیڈنس اینڈ ڈیولپ توکل پلیز. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. جب اللہ کے قرب کو آپ محسوس کریں گے, اللہ کی نصرت کو کیسر بھائی آپ محسوس کریں گے, اللہ کی محبت کو آپ محسوس کریں گے, اور اللہ کے ساتھ تعلق کو محسوس کریں گے کہ آپ اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کو لفٹ کرا رہا ہے, قریب کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, آپ کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے. دیٹس گونا ٹیک اوے a lot of your sadness, a lot of your hopelessness, because جب ہم کسی بڑے آدمی سے دنیا میں ملتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہم پہ 2 دن تک رہتا ہے, خوشی اس کی رہتی ہے. جب آپ اللہ سے مل جاتے ہیں تو if you really feel Allah, if you really feel God, then definitely it's very charismatic. It's so amazingly charismatic جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں. You feel His presence. نہیں آتی کسی کو نہ آئے, جس کو آتی ہے وہ تو it takes you bonkers, it makes you crazy when Allah comes close to you. میں اس کے اندر آدمی بڑے بڑے غم بھول جاتا ہے. اللہ نے مجھے لفٹ کرا دی, اللہ نے مجھے جیسے کو, مجھے 2% کا میں انسان نہیں ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, گناہوں سے ناپاک انسان ہوں, اللہ نے مجھ جیسے کو دیا. when you feel he is watching you, when you feel he is giving you time, when you feel آپ کو غم دے رہا ہے, دکھ دے رہا ہے, اس کا مطلب ٹائم دے رہا ہے نا آپ کو. so it is so impactful, it's so spiritual. I think اس سے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو اپنا قرآن پڑھوا رہا ہے تو اپنی مرضی سے پڑھا رہا ہے نا. تو میں اللہ کے لیے ایک ٹاپک ہوں, یہ بڑی بات ہے. دیٹ از واٹ امپریسز اے مین. واو یار, میرے جیسے کو بھی اللہ کچھ کھاتے میں رکھتا ہے, اتنی مخلوق ہے اس کے. آئی ایم سم تھنگ فار ہم. دیٹس دا امیزنگ پارٹ. شراز شیخ ایڈوکیٹ, شیخ اللہ آپ کی عبادت فرمائیں. تھینک یو جی, جزاکم اللہ خیر, واحسن الجزا. سر جی بہت مایوس ہوں زندگی میں, نہ جاب ہے نہ شادی ہو رہی ہے. مبارک ہو یار, یہ تو بلڈ ہونے کا ٹائم ہے جب کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا, جب کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا تو اٹس دا بیسٹ ٹائم
جب آدمی ریفلیکٹ کر سکتا ہے. ابھی تیزی نہیں آئی, ابھی رفتار نہیں آئی, تو جسٹ بلڈ یور سیلف, سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہے؟ واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ؟ پلیز کم ٹو دبئی اگین, انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے بھائی جان. سر ہم اپنی فطرت کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پہلے تو دعا مانگیں اللہ سے, سوچیں, قرآن کے ساتھ ٹیلی کریں. ایک فطرت قرآن ہے نا, تو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے, قرآن حدیث کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھیں بھائی میں کتنا بگڑ چکا ہوں. دیٹس ہاؤ اٹس گونا گیٹ یو آن دا رائٹ ٹریک, دا ریئلائزیشن دیٹ آئی ایم ڈوئنگ رانگ. میں دنیا کے پیچھے جو میرے بیلنسز ہیں, جو میرے لائف کے پرسپیکٹیوز ہیں, جو میرے لائف کے پیراڈائمز ہیں, وہ سب خراب ہیں. دیٹس ویئر دا فطرت چینجز. ہاں وہ فطرت بدلتی ہے جب وہ اپنے آپ کو مانتا ہے کہ میں غلط ہوں. شیخ صاحب ابرار پتر زیر, جزاک اللہ, ماشاء اللہ ابرار, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے بال بہت پیارے ہیں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے بھائی, اللہ کی ہی دین ہے. شیخ آپ سے حیدرآباد میں ملاقات ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا رمضان میں حیدرآباد آؤں. I'll definitely try to come over there. چلے جی, آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم. اینڈ آج کا سیشن فطرت پر تھا. اس کو شیئر بھی کریں, لوگوں کو میسج بھی دیں, اور کافی علمی بحث بھی تھی, اور کافی اس میں ہم نے کچھ روحانی ایسپیکٹس بھی رکھے ہیں. The hardest walk you can make is the walk you make alone, and the toughest climb always gets you the best destination. اکیلا ہوتا ہے نظریات کو وہ دمام بخشنے کے لیے, ذرے کو وہ پہاڑ بخشنے کے لیے, کلی کو وہ پھول بخشنے کے لیے, قطروں کو وہ سمندر بخشنے کے لیے, لفظوں کو وہ کلام بخشنے کے لیے, کلاموں کو وہ احساس بخشنے کے لیے, احساسوں کے اندر وہ قرار بخشنے کے لیے, خود کو ایک سوال بخشنے کے لیے, زندگی کو ایک پیغام بخشنے کے لیے, فیصلوں کو ایک فیصلہ بخشنے کے لیے, قدموں کو وہ جان بخشنے کے لیے, منزلوں کو وہ پہچان بخشنے کے لیے. تنہائی چاہیے ہوتی ہے, تنہائی. وہ تنہائیاں ہی ہیں جس سے کمال اور جمال کا سفر شروع ہوتا ہے. تو جو علیحدہ نہیں ہوا, جو خود سے علیحدہ نہ ہوا, اور پھر معاشرے سے علیحدہ نہ ہوا, اور پھر ان تنہائیوں میں ملا نہیں کسی اپنے سے بڑی ذات اور ہستی سے, پھر اس کو سپرد نہیں کیا, پھر واپس اس سے واپس نہیں آیا ادھر, اور پھر معاشرے کا حصہ نہیں بنا, ایسے اسفار سے جو لوگ نہیں گزرے, مشکل ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکے کبھی. حقیقت ملاقاتوں اور مقاماتوں کا نام ہے, مقاموں کا نام ہے, ملاقاتوں کا نام ہے. اللہ سب کو وہ سفر تنہائی, وہ سفر انقلاب نصیب فرمائے.